انتخابات کے بعد ووٹوں کی گنتی 18 گھنٹے گزر گئے، نتیجے بہت ہی کم۔ الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی کی 37 نشستوں کے نتائج کا اعلان کر دیا۔ 14 نشستوں پر مسلم لیگ نون کامیاب، 12 نشستیں آزاد، 9 نشستیں پیپلز پارٹی کے پاس۔ مسلم لیگ کاف اور بلوچستان نیشنل پارٹی ایک ایک نشست پر کامیاب۔ پنجاب اسمبلی کی 24 نشستوں پر نون لیگ، 15 پر آزاد امیدوار کامیاب ہوئے۔ سندھ اسمبلی کی 43 نشستوں پر پیپلز پارٹی، 3 پر آزاد۔ جماعت اسلامی اور جی ڈی اے ایک ایک نشست پر کامیاب۔ خیبر پختونخوا میں 46 آزاد امیدواروں نے میدان مار لیا۔ نون لیگ اور جے یو آئی کو 2 نشستیں ملی۔ بلوچستان میں جے یو آئی 3، نون لیگ، پیپلز پارٹی اور بی این پی کو ایک ایک نشست ملی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کو لاہور سمیت 3 حلقوں میں برتری۔ سابق وزیر اعلیٰ محمود خان اور پرویز خٹک کو کے پی میں شکست۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق نواز شریف لاہور سے کامیاب، یاسمین راشد کو شکست۔ شہباز شریف لاہور سے قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشست جیت گئے۔ مریم نواز بھی پی پی 159 پر کامیاب۔ سابق صدر آصف علی زرداری کو اپنے حلقے میں واضح برتری حاصل۔ سیالکوٹ میں خواجہ آصف کے خلاف ریحانہ ڈار کی کامیابی یقینی۔ بنیر سے بیرسٹر گوہر، سوابی سے اسد کیسر، ڈی خان سے علی امین گنڈا پور، پشاور سے شندانہ گلزار کامیاب۔ عمر ایوب، علی محمد خان، سلمان اکرم راجہ، شعیب شاہین سمیت بہت سے حلقوں میں پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدواروں کو واضح برتری حاصل۔ جہانگیر ترین کو ملتان میں شکست۔ لودھرا میں بھی حریف کو برتری، ملتان میں علی موسیٰ گیلانی، گجرات میں چودھری صالح، پشاور میں نور عالم خان اور سانگڑ سے شازیہ مری کامیاب قرار۔ ریٹرننگ افسران تک نتائج کی پروسیسنگ میں تاخیر سے متعلق خدشات۔ وفاقی وزارت داخلہ نے عوام اور میڈیا کے خدشات پر وضاحت جاری کر دی۔ بتایا نتائج کی پروسیسنگ میں تاخیر کی وجہ رابطے کی کمی تھی۔ رابطے کی کمی کی وجہ فل پروف سیکیورٹی یقینی بنانے کے لیے احتیاطی تدابیر تھی۔ عملے اور بیلٹ دونوں کا تحفظ یقینی بنانے کے پروٹوکول کمپریہنسو ہیں۔ پروٹوکول کی وجہ سے وقت لگا، اب صورتحال تسلی بخش ہے۔ پیپلز پارٹی کا سندھ میں سادہ اکثریت حاصل کرنے کا دعویٰ۔ کراچی سے کشمور تک پیپلز پارٹی کے امیدوار کامیاب۔ سندھ میں اگلی حکومت بنانے کے لیے نمبر حاصل کر لیے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری آئندہ چند روز میں وزیر اعلیٰ کا اعلان کریں گے۔ مراد علی شاہ وزیر اعلیٰ کے لیے مضبوط امیدوار۔ سابق وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ پی ایس 77 جامشورو سے کامیاب قرار پائے۔ پی ایس 10 لاڑکانہ سے پریال تالپور کامیاب۔ پی ایس 61 سے شرجیل انعام میمن بھی کامیاب۔ الیکشن کے نتائج غیر معمولی طور پر سست رفتاری سے آ رہے ہیں۔ ابتدائی نتائج پیپلز پارٹی کے لیے بہت خوش آئند ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا سوشل میڈیا پر پیغام، کہا پی پی امیدوار اور وہ آزاد امیدوار جن کی حمایت کرتے ہیں کارکردگی اچھی ہے۔ دیکھتے ہیں حتمی نتائج کیا ہوتے ہیں۔ جب شاپنگ کی سیل لگی ہوئی ہو تو ظاہر صاحب کو اسلام آباد ہی ملیں گے نا۔ ونٹر سیل ہے پورے پاکستان میں، آزاد کنگ میکرز ہیں، موقع تیرا شو گو نواز گو ہو گیا، سپیچ کینسل ہو گئی ان کی جو وکٹری سپیچ تھی، وہ گھر جا چکے ہیں۔ پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آزاد امیدوار کی کنگ میکرز ہوں گے۔ نواز شریف نے وکٹری سپیچ کینسل کر دی۔ اب موقع تیرا شو نواز نون لیگ کی جتنی نشستیں بتائیں تھیں اس سے بھی کم لے رہی ہیں۔ سابق وفاقی وزیر فیصل وابرہ کہتے ہیں سیل لگ گئی ہے تو آصف زرداری اسلام آباد میں ہوں گے، بھاؤ لگے گا، اچھے سامان کو خرید لیا جائے گا۔ پی ڈی ایم 2 حکومت بنتی ہے تو سال 1.5 سال بھی نہیں چلے گی۔ میں اپنی شکست کھلے دل سے تسلیم کرتا ہوں۔ مصطفیٰ نواز کھوکر کا ٹویٹ، لکھا این اے 48 میں پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ علی بخاری جیتے ہوئے تھے لیکن انہیں ہرا دیا گیا۔ جن کو نتیجہ بدل کر جتایا گیا ہے وہ دوڑ میں کہیں نہیں تھے۔ شعیب شاہین بھی این اے 47 سے واضح برتری کے ساتھ جیت چکے ہیں۔ نتائج حوالے نہیں کیے جا رہے، بدترین دھاندلی آگ سے کھیلنے کے مترادف ہے۔ پاکستان میں انتخابات کے دوران آزادی اظہار پر پابندیاں پریشان کن ہیں۔ دھاندلی کی اطلاعات، انٹرنیٹ اور فون کی بندش پر امریکہ کا اظہار تشویش۔
نائب ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ووٹنگ کے دوران پرتشدد واقعات کی شدید مذمت کرتے ہیں. پاکستان کے مستقبل کی قیادت کا فیصلہ پاکستانی عوام کو کرنا ہے. امریکہ کی دلچسپی جمہوری عمل میں ہے. سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کہتے ہیں پاکستان انتخابات کے نتائج کا انتظار کر رہا ہے. تمام رہنماؤں اور طبقات کو پرسکون رہنے کی تلقین کرتا ہوں. ایسا قدم نہ اٹھایا جائے جس سے کشیدگی بڑھے. عوام کے مفاد میں انسانی حقوق اور قانون کی حکمرانی کا مکمل احترام کیا جائے. سیکیورٹی فورسز کا انتخابی عمل سے کوئی تعلق نہیں. سیکیورٹی فورسز ووٹوں کی گنتی کا عمل مکمل ہونے تک آروز دفاتر کے باہر سیکیورٹی کی پابند ہیں. مقصد ووٹوں کی گنتی کے حساس عمل کے دوران کسی بھی ناخوشگوار واقعے کو روکنا ہے. فورسز صرف بیرونی سیکیورٹی کے لیے تعینات ہیں. انتخابی عملہ آروز کے دفاتر کے اندر ووٹوں کی گنتی کا عمل جاری رکھے ہوئے ہے. اور ARY نیوز کی روایت برقرار. ووٹر سے پولنگ اسٹیشنز تک کہاں پولنگ تاخیر کا شکار ہوئی, کتنی کا عمل کہاں سے شروع ہونے سے پہلا مکمل نتیجہ. ARY نیوز نے لمحہ بلمحہ ناظرین کو آگاہ کیا. نکلو پاکستان کی خاطر. ARY نیوز کی الیکشن ٹرانسمیشن پر سب کی نظر. سب سے بڑا پینل, سب سے بڑی الیکشن نشریات, مستند خبریں, جاندار تجزیے اور تبصرے.